بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا میں شروع سے ہی اسلام فوبیا بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، لیکن دور حاضر میں اس میں شدت کووڈ کے بعد ایک تبلیغی اجتماع کے وقت آئی، جس میں ہر سال ہزاروں ملکی اور غیر ملکی لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اس اجتماع کو مودی حکومت نے سپر اسپریڈر آف کووڈ کا نام دیا اور مکمل کوشش کی گئی کہ یہ اجتماع نہ ہو۔ دوسری جانب اجتماع منتظمین کا کہنا تھا کہ ہم اس تاریخی اجتماع کو مزید مؤخر نہیں کر سکتے، جس کے بعد ٹویٹر پر اسلام فوبیا یا مذہبی منافرت پر مبنی میمز، تمسخر انگیز خاکے اور ویڈیوز اور ہیش ٹیگ کی بھرمار ہو گئی، جس میں تبلیغی جماعت کو وائرس پھیلانے کا ذمہ دار قرار دیا جانے لگا۔ انڈیا کے ذرائع ابلاغ نے آنکھ بھڑکانے والی سرخیاں لگانے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ملک کو کرونا جہاد سے بچانے کی مہم کو شروع کر دیا۔ انڈیا میں اسلام فوبیا کس حد تک ہے اور اس سے انڈیا کی خارجہ پالیسیز کو کیا خطرہ لاحق ہے، ان سوالوں کے جوابات ہم اس ویڈیو میں تلاش کریں گے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور ہٹ کر دیں، تاکہ آنے والی کوئی بھی انفارمیٹیو اور فیکٹ فل ویڈیو آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ تو ہم بات کر رہے تھے اجتماع کی۔ اس اجتماع میں موجود ہزاروں افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر 8 مہینے بعد انہیں عدالت نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ انہیں حکومت نے اپنی اسلام دشمنی میں گرفتار کیا تھا۔ تبلیغی جماعت کے کئی شرکاء کا تعلق انڈونیشیا سے تھا، جو انڈیا کا ایک بڑا تجارتی شراکت دار ہے، جس کی وجہ سے انڈونیشیا سے انڈیا کے تعلقات خراب ہونے کا بڑا خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اور یہ تعلقات کی خرابی انڈیا کو ایک بڑا دھچکا دے سکتی تھی۔ انڈونیشیا نے اس معاملے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ انڈونیشیا میں منتخب اراکین نے الزام عائد کیا کہ یہ انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ انڈیا میں حال ہی میں 2 بی جے پی کے عہدیداروں کی طرف سے رسول کے خلاف ہرزہ سرائی کی وجہ سے اسے شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ بی جے پی کے عہدیدار تیجسوی سوریا نے 2015 میں عرب خاتون کے بارے میں ٹویٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر بعد میں اس نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دیا۔ اسی طرح بنگلہ دیش سے آنے والے کچھ افراد کو مودی سرکار نے گھس بیٹھیا قرار دیا اور انہیں ملک کو کھوکھلا کرنے والی دھمک کہہ کر پکارا۔ گزشتہ 1 سال سے زیادہ عرصے سے انڈیا میں بی جے پی کے انتہا پسند ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات کی ایک سونامی آئی ہوئی ہے۔ کچھ نے تو ملک کے 22 کروڑ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے اور انہیں ختم کرنے پر بھی اکسایا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا میں مسلمان لڑکوں پر ہندو لڑکیوں کو ورگلا کر شادی کرنے کا الزام بھی عام ہے۔ ہندو ایکسٹریمسٹ تحریکوں نے گزشتہ سال گائے کے تحفظ کے نام پر کافی مسلمانوں کو جان سے مار دیا اور گوشت کا باقاعدہ بائیکاٹ بھی کیا۔ اس بار سفارتی آنکھ بجھانے کا کام اپنی نوعیت کا پہلا نہیں ہے۔ ماضی میں بھی مودی کی حکومت کو اسلام فوبیا کی وجہ سے عالمی سطح پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ 2018 میں دبئی میں ہوٹل کے ایک ہندو شیف کو صرف اس بنیاد پر نکال دیا تھا کہ اس نے اسلام مخالف ٹویٹ پوسٹ کیا تھا، لیکن جب 2020 میں دبئی کے ہندوؤں کی طرف سے باقاعدہ اسلام کے خلاف ٹویٹ کا ایک سمندر ابھرا تو وہاں کی حکومت نے فوراً متنبع کر دیا کہ اگر کسی نے کسی بھی مذہب کے خلاف بات کی تو نہ صرف اس کو جرمانہ ہوگا بلکہ اس کو ملک بدر بھی کر دیا جائے گا۔ اس بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے معاملے پر بھی سعودی عرب، ایران، پاکستان اور قطر سمیت 15 ممالک نے انڈیا سے احتجاج درج کروایا ہے، جبکہ مودی سرکار اس بیان پر اپنے ترجمان کو معطل کرنے پر مجبور ہو گئی، جبکہ پوری دنیا میں سرکاری سپورٹ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم نے انڈیا کی ساکھ پر ٹھیک ٹھاک منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ انڈیا کے خلیجی ممالک کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور تقریباً 85 لاکھ انڈین جی سی سی ممالک میں نوکریاں اور کاروبار کرتے ہیں۔ یہ تعداد پاکستانیوں کے مقابلے میں دگنی ہے۔ انڈیا کو ہر سال ان جی سی سی ممالک میں کام کرنے والوں کے توسط سے 35 ارب ڈالر ملتے ہیں، جس سے تقریباً انڈیا کے 1 کروڑ سے زائد خاندان کا پیٹ پل رہا ہے۔ انڈیا اور جی سی سی ممالک کے درمیان تجارت تقریباً 87 ارب ڈالر ہے۔ عراق انڈیا کو تیل فراہم کرنے والا بڑا ملک ہے اور اس کے بعد سعودی عرب ہے۔ انڈیا کی قدرتی گیس کا 40% سے زیادہ قطر سے آتا ہے، جس کی وجہ سے انڈیا کو مسلم ممالک سے اپنی اسلام فوبیا مہم جوئی
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے جیسی گھٹیا کام کی معافی مانگنی پڑی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس مرتبہ مودی کی حکومت نے تاخیر سے ہی صحیح لیکن سخت موقف اختیار کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس بات کا اعتراف کر لیا گیا ہے کہ اگر یہ چیزیں دور نہ ہوئی تو اس کے خارجہ پالیسی پہ کافی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔